نیک لوگوں کی موت کیسے ہوگی؟ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارے مل کے مرے، نہیں، عقیدے کے اندر اور عمل کے اندر جو ہم آہنگی ہو اس کو کہتے ہیں توفنا مع الابرار۔ بخاری شریف میں ہے، ایک شخص نے آپ کو کہا اوہبو کا، آپ نے چہرہ بڑھا، وہ ادھر آیا، اوہبو کا، آپ نے چہرہ بڑھا، وہ پاس نہیں آیا، آپ نے کہا صحیح کہتا، اس نے کہا صحیح کہتا ہوں، کہا پھر میری مدد کر دیں، بہت نمازیں پڑھے، خوب صدقے اور خیرات کرے تاکہ میں آپ کو قیامت کے دن اپنے ساتھ رکھ سکوں، وتوفنا مع الابرار۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نبی مرسل ہے، بادشاہ مصر ہے، اور دعا کیا کر رہا ہے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رائے نیک لوگوں کے ساتھ ملا کے رکھے، الحمدللہ۔ نیکوں کا جب گٹا ہے، قرآن والوں کا جب گٹا ہے، توحید و سنت والوں کا جب گٹا ہے، اور وہ سلیمان جس کی سلطنت جیسی سلطنت قرآن میں ہے کئی نہیں، وملک لا ينبغی لأحد من بعد، وہ کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ نیک لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ اور مسلمان جب کامیابی کے ساتھ روح دے دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت جانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ احب الصالحین ولست منهم، احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ لا الہ الا اللہ۔ وتوفنا مع الابرار، خدا نیک لوگوں کے ساتھ اور میرے نیک لوگوں کے نقش قدم پر، نیک لوگوں کے عقائد اور اعمال کے ساتھ۔ الحمدللہ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا۔ پھر نیک لوگوں کا سب سے بڑا طبقہ کون سا ہے؟ پیغمبروں۔ اے پروردگار دیجیے ہم کو وہ جو آپ نے وعدے کیے علی رسول کا، پیغمبروں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ خلاف تو کرتے نہیں کیے ہوئے وعدے کا۔ یہ دلائل قدرت بھی ہے، ذکر نعم بھی ہے، تفکر و تدبر بھی ہے اللہ کے اعلیٰ نعم میں۔ فاستجاب لهم ربهم، بس دعا قبول کی ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ضائع نہیں کروں گا عمل کرنے والے کا تم میں سے، من ذکر کرنے والا مرد ہو او انثی یا عورت۔ پوری صورت میں اب یہ واحد جگہ ہے جہاں پر ذکر اور انثی کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیوں آگے صورت آ رہی صورت النساء، وہ مشتمل ہے بذکر الانثی للخنثی، خنثیوں کے لیے اللہ نے ہماری عدالت عالیہ کو توفیق دی۔ آج ان کا رجسٹریشن مکمل ہو گیا، 12 بجے کے بجائے رات کو 11:30 بجے نکلیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ضرب پر اور لگا دینا۔ یار مان دے عجب دور دیدم دری بادشاہی، کہ للو و پنجو ہمیشہ سے توبہ۔ حدیث میں ہے کہ ام سلمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یار ہمارا تو کوئی نام و نشان نہیں، آخر بی بی ابھی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں بنات کے حصے میں بیٹھی ہوئی ہے، قرآن پاک کی فصاحت بلاغت اور علوم اٹھا رہے ہیں، اور ان میں بھی بڑی سربراوردہ عورتیں ہوتی ہیں۔ شاہ ظلمون پورا نشو خان باچا خان جی نے کئی بدی گٹی، وہ بھی اپنے حساب سے تفسیر پڑھا رہی ہے، درس دیتی ہے، اپنے خاندان اقربا کو توحید و سنت بنوا رہی ہے۔ بس اللہ نے قبول کی ان کی دعا اور فرمایا میں ضائع نہیں کروں گا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، من ذکر، وہ مرد ہو او انثی، ذکر کے معنی مذکر کے، فقہ میں لکھا ہوا ہے تو اس سے غیر مقلد ہنفی کو کہتے ہیں، اتوا لوگوں کو ذکر، یہ امام یہ امام آپ کے ذریعے ڈھونڈوا لے گی، آپ کا ہاتھ تو ظاہر ہے وہ کپوروں تک پہنچتے ہیں، بکروں کے کپورے کھاتے ہیں، تو آپ ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں، لیکن
فقہ قرآن سے نکلا ہوا علم ہے، مقتبس من القرآن ہے، اور قرآن کریم میں کہیں بھی مرد کے لیے مذکر نہیں ہے بلکہ ذکر کا لفظ ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن مذکر ہے، وللتفصیل مقام آخر انشاءاللہ۔ فا کرنے والا مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، آپس میں ایک ہو، بھئی مرد اور عورت سے آگے بیٹا پیدا ہوتا ہے، مرد اور عورت کے ملاپ سے آگے عورت پیدا ہوتی ہے، مرد کے بغیر عورت کام نہیں کر سکتی، عورت کے بغیر مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے بعضکم من بعض، آپس میں ایک ہو۔ کیا مطلب ہے بعضکم من بعض آپس میں ایک ہو؟ یعنی جو احکام مردوں کے ہیں وہ عورتوں کے بھی ہیں جب تک اختصاص نہ، اور جو مسائل خواتین کے ہیں وہ مردوں کے بھی ہیں جب تک کہ حیض و نفاس و استحاضہ نہ ہو۔ بعضکم من بعض کا یہ مطلب ہے۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ مرد عورت، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ستائے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا، اور قتال کیا، وَقُتِلُوا، اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، دور کر دوں گا ان سے ان کے خطا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور داخل کر دوں گا ان کو جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے ہاں سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔